اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور آیات نمبر 62 تا 64 میں اہل ایمان کو تاکید کہ رسول اللہ کی اجازت کے بغیر ان کی مجلس سے اٹھ کر نہ جائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادب کے ساتھ پکارنے کی تلقین۔ ان ہدایات پر عمل نہ کرنے والوں کو سخت عذاب کی وعید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه۔ مومن تو اصل میں وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب کسی اہم اجتماعی کام کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں تو ان سے اجازت لیے بغیر وہاں سے اٹھ کر نہیں جاتے۔ ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں وہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ۔ پھر جب یہ لوگ آپ سے اپنے کسی کام کے لیے جانے کی اجازت طلب کریں تو آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دے دیا کیجیے، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا بھی کیجیے۔ ان اللہ غفور رحیم۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اے مسلمانوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں طلب کریں تو ان کے بلانے کو ایسا معمولی نہ سمجھو جیسا تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ قد يعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا۔ اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایک دوسرے کی آڑ لے کر مجلس نبوی سے بغیر اجازت لیے خاموشی سے چلے جاتے ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ لہذا جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی آفت آ پڑے یا ان پر کوئی دردناک عذاب نازل ہو جائے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد يعلم ما انتم علیہ۔ یاد رکھو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کا مالک اللہ ہی ہے۔ تمہارے دل میں ایمان یا نفاق جو کچھ ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا۔ اور جس دن سب لوگ اس کی بارگاہ میں واپس پلٹ کر لائے جائیں گے وہ سب کو ان کے اعمال کے بارے میں بتا دے گا۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور بے شک اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے۔